کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع میں رکھا جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پوری طرح سر پہ رکھ کر پوری طرح جما کر ان دونوں ہاتھوں کو گھما کے پیچھے تک لے گئے، اپنی گدی تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی طرح دبا کر واپس لے کے آئے جہاں سے جو ہے وہ مسح کرنا جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ فرماتے ہیں ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا اور سر کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو رکھا اور ان کو پیچھے لے گئے گدی تک، اور پھر اس سے جو ہے واپس لائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کرنے کا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درمیان جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے وہاں اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا، اور جس سائڈ پہ دونوں سائڈوں پہ بال جھکے ہوئے تھے اس طرح اپنے ہاتھوں کو دبا کے اسی طرح واپس آخر پیچھے تک لے گئے جہاں جس طرح بال جھکے ہوئے تھے، بال اپنی جگہ سے نہیں ہلے ہیں، آخر میں جا کے جو ہے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر کل ناحیت لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هیئته، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو فرمایا، سر کا مسح فرمایا، درمیان سر کے درمیان میں دونوں ہاتھوں کو رکھا اور جس طرف بال جھکے ہوئے تھے اسی طرف اپنے ہاتھوں کو لے گئے، بال اپنی جگہ سے ہلے نہیں تھے۔ یہ ہے مسح کرنے کا دوسرا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کا مسح بیان فرمایا ہے، یہ سر کا مسح کرنے کے بعد سر کے مسح کا حصہ ہی ہے۔ نیا پانی لیے بغیر پھر ان ہاتھوں سے جو ہے وہ کانوں کا جو ہے وہ مسح کیا جائے گا، اور کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں ڈالی جائے گی، اور پھر جس طرف وہ راستہ بنا ہوا ہے سوراخ میں ڈال کے اس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ لایا جائے گا۔ پوری طرح لانے کے بعد نیچے تک اندر والی سائڈ سے شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ مسح کیا جائے گا، اور اس کے بعد انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے والی سائڈ سے جو ہے وہ پوری طرح مسح کیا جائے گا، اور پیچھے سے کرنے کے بعد اوپر سے لا کے آگے کان کے سامنے والا حصہ جسے کن پٹیاں کہا جاتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ مسح کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے 101 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا، پھر کانوں کا مسح فرمایا، اندر سے اپنی شہادت کی انگلی سے اور باہر سے انگوٹھے سے جو ہے وہ مسح فرمایا تھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ عندها فادخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو فرمایا اور اپنے شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں جو ہے وہ ڈالا تھا۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 435 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ربیع بنت معوذ سے ترمذی میں 32 نمبر پہ یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کا مسح کرنے کے بعد وصدغیہ یعنی کن پٹیوں کا مسح فرمایا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سر کا مسح اور کان کا مسح کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اکثر روایات میں، کچھ روایات میں 2 یا 3 بار بھی اس کا ذکر موجود آتا ہے، لیکن اکثر روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کرنے کا ایک دفعہ جو ہے وہ ذکر موجود ہے، مرتن واحدتن، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا۔ سر کے مسح کرنے میں یا کان کے مسح کرنے میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ سر کے مسح کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ بالوں کو کچھ خاص کیفیت میں انگلیوں کو بنا کے رکھا جائے گا اور پھر جو ہے وہ 4 انگلیاں لگا کے پیچھے کی طرف جایا جائے گا اور واپسی آتے ہوئے ہاتھ کی اس اندر والے حصے کو بالوں پہ ٹچ کر کے لایا جائے گا۔ کوئی ایسی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہی صرف بیان کیا گیا ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ یہ ہے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث کی روشنی میں وضو ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سر کے مسح میں گردن کا مسح کرنا کہیں بھی کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ صرف سر کا مسح کیا جائے گا اور بعد میں کانوں کا اس طرح کر کے جو ہے وہ مسح کیا جائے گا۔ گردن کا مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے اس مسح کرنے میں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر پہ عمامہ پگڑی باندھے ہوتے تھے تو اس کے اوپر سے بھی مسح فرما لیتے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ پگڑی باندھنا جب انسان نے وضو کی حالت میں پگڑی کو باندھا ہو تو پھر اس کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین جو اپنے سروں پہ پوری اچھی طرح سکارف پہن لیتی ہیں، جب باوضو ہو کر وضو کی حالت میں سکارف اچھی طرح پہنا ہو، اس کو باندھا ہوا ہو، تو اس کو کھولے بغیر اگر اپنا ہاتھ اوپر سے پھیر لیں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے پہ اس کو جو ہے وہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ پہنا ہو۔